اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی عورت جسے زنا کا حمل تھا لیکن مولا علی علیہ السلام نے اسے سنسار ہونے سے کیسے بچایا۔ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مولا علی علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ دوستو مولا علی علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل ہی نبی کریم علیہ السلام کی زیر پرورش آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو لے لیا تھا۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے سائے میں آپ نے پرورش پائی۔ آنکھ کھلتے ہی نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، آپ کی باتیں سنی اور آپ کی عادتیں سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے مولا علی علیہ السلام کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی مولا علی علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اسی لیے کرم اللہ وجہ آپ کا لقب ہوا۔ دوستو مولا علی علیہ السلام نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ دوستو جب نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مولا علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت ہی پر خطر تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کفار سونے کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج نبی کریم علیہ السلام کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، مولا علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دوستو اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری شہرۂ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں مولا علی کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب اور دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا علم بھی کمال تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد حضرت عمر نے اس کے سنسار کرنے کا حکم فرما دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے یاد دلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے گا، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کے بچے کا کیا قصور ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلے سے رجوع کیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے علم، بہادری اور شجاعت کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔